اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات بيجيب رضوان سید الشہداء فرش عزا پر آپ تمام مومنین تشریف فرما ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے عزیزوں، دنیا اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائی۔ غم حسین کیا ہے، فرش عزا کی اہمیت کیا ہے، ہماری زندگی میں جو ہم کو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آتی ہیں، اللہ نے ان کے اندر ثواب کتنا رکھا ہے۔ بس یہیں سے ذرا سا بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مثلاً کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا بڑا اجر ہے، پیاسے کو پانی پلانا، اور یہ بات صرف پیاسے انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں تک کے لیے بھی پانی پلانے کا کیا اجر ہے۔ یہیں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میدان محشر میں ایک گروہ آئے گا، اس گروہ کو دیکھنے کے بعد ملائکہ یہ کہیں گے کہ یہ انبیاء ہیں۔ انبیاء دیکھ کر کہیں گے کہ یہ ملائکہ ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ انبیاء دیکھ کر ملائکہ تصور کریں گے، ملائکہ دیکھ کر انبیاء تصور کریں گے۔ یہ دونوں جب باتیں ہو رہی ہوں گی، ملائکہ اور انبیاء ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے۔ ملائکہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ انبیاء ہیں، انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملائکہ ہیں۔ تو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ نہ انبیاء میں سے ہیں نہ ملائکہ میں سے ہیں، تو پھر کون ہے؟ آواز قدرت آئے گی کہ ان سے سوال کرو کہ یہ کون ہے۔ ان سے سوال کریں گے ملائکہ بھی اور انبیاء بھی، کون ہو تم کہ جو انبیاء اور فرشتوں سے بہتر دکھائی دے رہے ہو، جس پر انبیاء اور فرشتے رشک کر رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم فقراء محمد ہیں۔ فقیر کا مطلب یہ بھیک مانگنے والا نہیں، ذرا سا توجہ چاہتا ہوں یہاں پہ۔ ہمارے یہاں یہ جو لفظ فقیر ہے، یہاں بلندی کے معنی میں آیا ہے۔ ہم فقراء محمد ہیں، تو وہ سوال کریں گے کہ آخر تم کرتے کیا تھے کہ جو تم کو اتنی فضیلت ملی ہے، اتنا حسن و جمال، اتنا کمال اور اتنی عظمت ملی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم بعد محمد کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔
یعنی بعد محمد محمد کو یاد کر کے رونے کا اجر یہ ہے کہ ملائکہ انبیاء سمجھیں گے، انبیاء ملائکہ سمجھیں گے، لیکن نہ یہ انبیاء میں سے ہے نہ ملائکہ میں سے ہے، یہ ہے فقراء محمد، محمد کو یاد کر کے روتے تھے۔ اب مجھ سے نہ کہیے، حدیث سنیے کہ سرکار دو عالم نے کہا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ جو فقراء محمد ہیں، اس حدیث کی روح سے یہ محمدی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اندازہ تو لگائیے۔ اچھا، یہ جامع الاخبار کی روایت سمجھے، بہت سے علماء چھوٹے چھوٹے ثواب اور اس کے ذیل میں بڑی بڑی تفسیر لکھتے ہیں، لیکن میرے دوستو اور عزیزو، یہ فرش عزائے امام مظلوم کربلا اور اس کی اہمیت کیا ہے، ہم یہاں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے نہیں آتے، یہاں ہمیں ہر طریقے کا رزق ملتا ہے۔ اگر علم کے رزق میں کمی ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اعمال کے رزق میں کمی ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے، دنیاوی رزق کی کمی ہوتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ہر ایک کو اس کی استطاعت بھر، اس کی مرضی کے مطابق کچھ نہ کچھ مل ضرور جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہ آل محمد علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنا، سمجھے کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ انسان آل محمد کا ہو تو جائے۔ دیکھیے، عموماً ایک واقعہ سنایا جاتا ہے صلوات کے سلسلے میں، کہ جب سرکار دو عالم معراج پر گئے، ایک فرشتے کو دیکھا، اس کی حیت آپ سب کو معلوم ہے، 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں اور ہر انگلی کے اندر جو ہے 1000 پور، اور وہ جو ہے وہ بارش کے قطرات کو گنائے۔ سرکار دو عالم نے سوال کر لیا کہ تجھے کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن ہاں، دنیا میں جو سب سے پہلی بار صلوات پڑھی گئی تھی، آج تک میں اس کا حساب نہیں لگا پایا۔ کس چیز کا ثواب؟ آل محمد علیہ السلام پر جو صلوات دنیا میں سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی، اس کا تو ثواب ہے۔ لیکن میرے دوستو اور عزیزو، فرش عزائے امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو سمجھنا ہے تو چلیے میں آپ کو ایک عالم دین کا خواب وہ بیان کرتا ہوں۔ اس نے جناب حبیب ابن مظاہر، رجل فقیہ، امام حسین علیہ السلام کے دوست، ان کو خواب میں دیکھا۔ منزلت کیا ہے؟ جب آپ کربلائے معلیٰ جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوتے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے، برابر میں جو ہے وہ حبیب کی ذریعہ ہے، درگنج شہیدہ ہیں۔ سوال کر لیا حبیب، بہت مشہور واقعہ، حبیب کتنی فضیلتیں ہیں تمہاری، آقا کے دوست ہو، اس منزل پر آ کر علیہ السلام ہو گئے، نصرت حسین میں اپنی جان قربان کر دی، حسین کے پہلو میں جگہ ملی، اتنی ساری منزلتیں اور فضیلتیں اور عظمتیں ملنے کے بعد کیا کوئی خواہش ہے؟ کیا کوئی خواہش ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ اے کاش دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور میں فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر غم حسین میں گریہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں شہداء، انبیاء، ملائکہ آنے کی حسرتیں کرتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے فرش عزائے حسین۔ ایک صلوات بھیجیے عظمت آل محمد علیہ السلام۔ اندازہ لگایا آپ نے کل ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی تھی کہ جب
دنیا کے اندر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ جاہل دنیا اپنی بدولت ہے، جبکہ سرکار دو عالم اس دنیا میں جانے سے پہلے علم کا بندوبست کر کے گئے ہیں۔ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ علم جو ہے الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تو کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو کل رسول نے کہا تھا وہی آج علی نے کہا، اور یہ سلسلہ حضرت قائم امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا تھا۔ سمجھے کہ وہ جو غیبت صغرا کا زمانہ ہے اس میں بذات خود ہماری رسائی نہیں تھی، لیکن وہ جو ان کے خاص نائبین تھے ان کے ذریعے سے سوالات جاتے تھے، جوابات آتے تھے، اور امام علیہ السلام ان کے جوابات دیتے تھے۔ 329 ہجری میں اب یہ سلسلہ، یعنی کچھ دن پہلے وہ جو علی ابن محمد سمری تھے ان کو یہ پیغام پہنچا، وہ توقیع مبارک جو امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے آئی، یہ بچوں کے لیے خاص کر عرض کر رہا ہوں، بزرگ تو شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں، وہ توقیع مبارک آئی اور ان سے کہا کہ اب تمہارا جو ہے وقت قریب ہے۔ اب کوئی بھی جو ہے وہ بظاہر امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات نہیں۔ یہ غیبت صغرا کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا۔ غیبت کبریٰ میں اب ظاہر سی بات ہے کہ دین ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی، 329 تک ہمارے مسائل جو ہے وہ باب مدینۃ العلم سے حاصل ہوتے رہے۔ اب کیسے ہوں؟ اللہ نے بغیر حجت کے اس دنیا کو کبھی خالی نہیں رکھا، تو جو حجت خدا تھا اب ذمہ داری اس کی ہے کہ علم کیسے پہنچے۔ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ایک ہمارے بزرگ ترین عالم دین شیخ صدوق علیہ الرحمہ، انہوں نے بڑی محنتیں کی۔ انہوں نے جو ہے وہ کتابوں کو اور حدیثوں کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی، اور اس کے بعد یہ علماء کا سلسلہ ہے کہ شیخ صدوق کے بعد ہے شیخ مفید، اور ان کے بعد سید مرتضیٰ اور سید رضی، یہ ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے غیبت کبریٰ میں جانے کے بعد اب جو دینی مسائل کی بات تھی، اب یہاں سے توجہ چاہتا ہوں۔ ہمارے 3 عالم دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مذہب شیعت کی 4 بڑی کتابیں لکھی، اور یہ وہ 4 کتابیں ہیں کہ جو ہماری فقہ کی اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ جتنے بھی علماء مجتہدین استنباط کرتے ہیں انہی 4 کتابوں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ان کا نام بتا دوں، 5ویں دینیات کے اندر ہیں، جس بچے کو پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یعقوب کلینی جنہوں نے اصول کافی کو جمع کیا، یہ ہماری ایک بڑی عظیم کتاب ہے۔ من لا یذر الفقیہ، شیخ صدوق نے اس کتاب کو جمع کیا۔ شیخ الطائفہ شیخ جعفر طوسی، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، تہذیب اور استفسار۔ یہ 4 کتابیں، اور ان کتابوں کے اندر جتنی احادیث ہیں وہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ کسی اور سے نہیں، معصوم سے ملتا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یہ کون بزرگ ہستیاں ہیں؟ 1-2 کا ذکر کروں گا۔ نجف اشرف کتنے لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں؟ بہت سے گئے ہوں گے۔ الحمدللہ جو گئے ہیں اللہ ان کی زیارت قبول کرے، جو نہیں جا سکے ہیں پروردگار عالم ایسے انتظامات کرے کہ جلد سے جلد بارگاہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں اس کی حاضری ہو، ہر مقام پر ہو، ہر جگہ پر۔ صرف کربلا کی بات نہیں کر رہا، کاظمین بھی جانا نصیب ہو، مدینے بھی جانا نصیب ہو، مشہد مقدس بھی جانا نصیب ہو، اس زیارتیں کرنے کے لیے جائے۔ لیکن جب ہم نجف اشرف جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ قبرستان
وادی السلام، اس سے جو روڈ آتا ہے مولا علی کے حرم کی طرف، آپ کو معلوم ہے کہ اس دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب طوسی۔ یہ وہی شیخ طوسی ہیں کہ جنہوں نے یہ 2 کتابیں لکھی، تہذیب اور استفسار۔ کتنی عظمت ہے اس بزرگ کی کہ مولائے کائنات میں مولائے کائنات کے حرم میں جانے کا دروازہ باب طوسی کے نام سے مشہور ہے، اور وہیں اسی جگہ پر ایک مسجد ہے جو مسجد طوسی کے نام سے مشہور ہے، یہ انہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اصل میں جو حوضہ علمیہ آج نجف اشرف کے اندر موجود ہے، یہ انہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ نجف کے حوضے کی بنیاد انہوں نے شیخ جعفر طوسی علیہ الرحمہ نے قائم کی تھی۔ الحمدللہ 1000 سال کے قریب ہو گئے اس مدرسے کو قائم ہوئے، اور وہاں سے علم کے دیوانے جو ہے، جن کو بھی بعد میں مدینۃ العلم سے پیار ہے، وہ اس دروازے تک پہنچتے ہیں اور علم دین حاصل کر کے آتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھو کچھ لکھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ کوئی ہمارے جیسا بھی تھا جس کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ بھائی کیا کرتا ہے سارا دن، خود کرے یا نہ کرے لیکن دوسرے کو ضرور دیکھے گا۔ مجلس میں نہیں آئے، سارا وقت جو ہے وہ باہر ہی بیٹھے رہے، ہوتا ہے نا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا کہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے؟ یعنی آپ بھی باہر تھے نا، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ جب دیکھو یہ مسجد سے نکلتے ہی نہیں، ہم اتنی دور سے زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کبھی زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ آخر پیمانہ لبریز ہو گیا، شیخ جعفر طوسی سے کہا کہ سرکار آپ کبھی زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ وہیں سے ہاتھ بلند کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ حرم مبارک کی ہر جگہ سے سلام کا جواب آ رہا ہے، جب خدمت دین اس منزل پر پہنچ جاتی ہے تو اس کا ہر لمحہ عبادت پروردگار میں بسر ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ حسرت نہیں کہ میں زری کا بوسہ لے ہوں، بلکہ انتظام ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا نہیں سنا کہ وہ زائر جو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا پابندی کا خیال رکھتا ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ حسین اس کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں۔ جو مقصد دین کو پہنچا رہا ہے، امام علی علیہ السلام پر واجب تھا کہ اس کے سلام کا جواب دے اور یہ سنے اور اس کو پتا چلے کہ یہ خدمت دین میں کتنا لگا ہوا ہے۔ ایک سلام بھیجیے بر محمد والے ہمارے علماء کیسے کیسے گزرے۔ دیکھیے ایک اور سید مرتضیٰ اور سید رضی کا آپ میں سے کس نے نام نہیں سنا ہوگا؟ نہج البلاغہ یہ سید رضی ہی کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ شیخ مفید کے زمانے کے بچے تھے۔ شیخ اپنے شاگردوں کو علم دین دے رہے ہیں، روز پڑھاتے ہیں۔ آج انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی، ساتھ میں 2 بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین، اور آ کر کہتی ہیں کہ شیخ میرے ان بیٹوں کو پڑھاؤ۔ شیخ بیدار ہوئے، کہاں جوانان جنت کے سردار علی و بطول کے لال، اور کہاں میں، میرے علم کی کیا بساط ہے، میں بھلا۔ خواب پر کوئی توجہ نہیں دی، ایسے ہی چھوڑ دیا، آ گئے۔ لیکن فکر وہیں پر لگی ہوئی ہے، کہاں شہزادی کے بچے، کہاں میں اور کہاں بی بی کے بچے۔ خدا کی قسم اگر ہم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھ لیتا اور فخر کرتا ہوا مر جاتا، ارے ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا، لیکن وہ پریشان ہیں اس لیے کہ وہ اپنے علم کی حیثیت جانتے ہیں۔ پریشانیاں یہی ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو جتنا ہے اس سے بڑھ کر سمجھتا ہے،
ساری پریشانیوں کی جڑ تو یہی بات ہے۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو ایک سیدانی اپنے 2 بچوں کو لیے چلی آ رہی ہے اور آنے کے بعد کہا شیخ میرے ان بچوں کو پڑھاؤ۔ شیخ سمجھ گئے کہ بی بی ان بچوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتی تھیں، یہ وہ بچے ہیں جو آگے چل کر ایک سید مرتضیٰ اور ایک سید رضی بنے۔ معلوم ہے انہوں نے اجتہاد کتنی کم عمر میں کیا کہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے کہ انہوں نے اجتہاد کر لیا۔ کیسے کیسے علماء گزرے ہیں ہمارے۔ علامہ ہلی کا نام سنا ہے؟ بچپن میں ہیں بڑے بڑے علماء کو پڑھا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے سن رسیدہ اجتہاد درس اجتہاد دے رہے ہیں۔ یہ جو چڑیا ہوتی ہے نا چکلی، یہ کبھی کبھی لڑتی ہیں، یہ لڑتی ہوئی جو ہے وہ درس کے دوران ان کے سامنے آ کر جو ہے گری، جلدی سے اپنا امامہ اتارا، اتارنے کے بعد اس کو ڈھک دیا۔ اب یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے یہ ہنسنا شروع ہوئے۔ علامہ ہلی نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا کر بولے کہ یہ جو میں تمہیں درس دے رہا ہوں یہ میرا علم ہے، اور یہ جو میں نے عمل کیا ہے میرا بچپن ہے۔ ایسے علماء گزرے ہیں۔ یہ سید مرتضیٰ اور سید رضی، جب ان کی ماں سے کسی نے سوال کیا کہ بی بی آپ کے بچے اتنی کم عمر میں جو ہے علم کی اس منزل پر پہنچ گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ ماں نے معلوم ہے کیا جواب دیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس اتنا یاد رکھ لو کہ میں نے اپنے بچوں کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں کا کردار ایسا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کا ایسا ہونا ضروری ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو یہ جتنے بھی مجتہدین آج اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے، یہی 4 کتابیں پڑھ کر قرآن مجید کی روشنی میں استنباط کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، ایک چھوٹی سی بات کہوں اور اس کے بعد پھر بڑھ جانا چاہتا ہوں آگے کو۔ آج پریشانیاں بہت ہو رہی ہیں اور فخریہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ملا اللہ کی تقلید نہیں کرتے، یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مولانا سے بڑا لفظ ہے ملا۔ ہم تو مذاقیہ کہہ دیتے ہیں نا، ہم ملا اللہ کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید کرتے ہیں۔ بچوں دھیان سے سننا اس بات کو، کیا کہتے ہیں کہ ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جسارت ہے اس کی جو ایسے بات کر رہا ہے، یہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہ ہم امام کی تقلید کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے، جسارت کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر سورج شہر کا کمشنر ہو اور وہ آپ کے پاس آ جائے یا آپ اس کے پاس پہنچ جائیں اور جوش محبت میں اسے گلے سے لگا کر کہیں کہ حضور ہم آپ کو سپاہی سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی؟ کمشنر ہے، آپ اس کو تھانے دار کہہ رہے ہیں، سپاہی کہہ رہے ہیں، وہ شاید آپ کو آپ کی نہ سمجھی کی وجہ سے کچھ نہ کہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کمشنر کیا ہے اور پولیس والے کو کیا، تھانے دار کیا ہے۔ لیکن جو کوئی سمجھدار ہوگا وہ تو اس بات کو ریالائز کرے گا کہ یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، یہ کمشنر کو جو ہے وہ تھانے دار بتا رہا ہے، کو میں آپ کو تھانے دار سے کم نہیں سمجھتا۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی تقلید کر رہے ہیں، وہ امام کے لیے جسارت کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ فتویٰ مجتہد دیتا ہے، امام حکم دیتا ہے۔ امام فتویٰ نہیں دیتا، امام حکم دیتا ہے، امام کی زبان سے جو نکل جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب آپ سمجھے، امام حسین علیہ السلام نے جو استغاثہ بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا، عزیزان گرامی، جس نے اس استغاثے کو سنا اس پر واجب تھا کہ حسین کی مدد کرے، اور جس نے نہیں کی اس نے دنیا میں اپنا انجام بھی دیکھ لیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔
عزیزو اندازہ لگایا آپ نے؟ ہمارے یہاں جو ہے وہ علم کا دروازہ بند نہیں ہوا، الحمدللہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور خدا نخواستہ کہیں پر کمی ہوتی ہے نا تو وہ جو دین کا ذمہ دار ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کرے۔ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد معلوم کیا کہ سرکار ایک عورت کا انتقال ہو گیا، بچہ رحم مادر میں ہے، کیا کریں؟ نکال لیں یا دفن کر دیں؟ کہہ دیا کہ جاؤ ایسے ہی دفن کر دو، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد اس گروہ سے ان عالم دین کا آمنا سامنا ہوا، وہ اچانک سے وہ بچہ بھی آ گیا۔ ایک بچہ آیا کہ سرکار یہ وہی بچہ ہے؟ کون سا بچہ؟ کون سا بچہ؟ کہ وہ جس کے لیے آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ ماں کا پیٹ چاک کرنے کے بعد بچے کو نکال لو۔ اس وقت تو سن لیا، ساری رات گزر گئی سوچتے سوچتے، اور یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا، آج کے بعد کوئی مسئلہ بیان نہیں کروں گا۔ عزیزوں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ بچے کے ساتھ ماں کو دفن کر دو، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چونکہ جس آدمی کو بھیجا تھا فوراً دوڑا کر بھیجا تھا کہ دفن کرنے سے پہلے رحم مادر سے بچے کو نکال لو، یہ وہی بچہ ہے۔ یہ سوچتے سوچتے انہوں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، کوئی مسئلہ بیان نہیں کروں گا۔ رات کو خواب میں امام زمانہ کو دیکھا کہ اگر دین کی خدمت میں تم سے کوئی بھول ہوگی تو اس کو پر کرنے والے ہم ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ علم کی پریشانیاں نہیں، سمجھے؟ علم ہمارے یہاں سمجھے مسلسل، اس لیے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ باب مدینۃ العلم سے، سمجھے؟ ہم کسی اور دروازے پر نہیں بیٹھتے، ہم نے اس دروازے کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، کرم بھی ہے، شفاعت بھی ہے۔ یہ جملہ کہہ کر ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں۔ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، سمجھے؟ کسی کو کم نہ سمجھیں۔ مجلس میں آئے ہیں، پتہ بھی ہے تمہیں، مسجد میں آ گئے، یہ نماز پڑھنے آئے، ہم نے ان کو دیکھا جوا کھیلتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ بہت بڑی لعنت ہے جوا کھیلنے کی بھی، شراب پینے کی بھی۔ خداوند عالم ہر مومن کو جو ہے وہ ان بیماریوں سے بچا کر رکھے۔ چھٹے امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کا ایک چاہنے والا محب ہاتھ میں بوتل ہے، آدھی تو کر چکا ہے، اور ایک خریے سے گزر کر آ رہا ہے محلے سے، سامنے دیکھا کہ مولا آ رہے، ہاتھ پیچھے کو کر لیا، لرز رہا ہے کہ میں مولا کو سلام کروں گا، مولا اگر یہ سوال کر لیں کہ تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ تو نے کیا پیا ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں مولا آ گئے، سلام کیا، کیا چھپا رہے ہو، کیا چھپا رہے ہو؟ کہ مولا سرکہ ہے۔ کیا کہا؟ سرکہ ہے۔ امام نے کہا لاؤ میرے ہاتھ پر ڈالو۔ دیر دیکھیے کتنی دیر لگتی، میرے ہاتھ پر ڈالو۔ عزیزوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ اس پر اسی منزل پر رک کر ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناؤں گا اگر وقت نے اجازت دی تو، ورنہ کل۔ لاؤ ہمارے ہاتھ پر ڈالو۔ اب یہاں سے یہاں تک ہاتھ لانے میں کتنی دیر لگے گی؟ یہ لرز گیا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اور اس نے بارگاہ ہدیت میں کہا کہ معبود تجھے اسی امام کا واسطہ میری آبرو رکھ لے،
میرے معبود میری آبرو رکھ لے، اگر کہیں مولا کو پتہ چل گیا یہ ہاتھ یہاں سے لے کر چلا ہے اور دل میں یہ دعا کر رہا ہے اور اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، اتنے میں امام نے کہہ دیا کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں جو کچھ تھا یہ سرکہ ہے، لا، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے سرکہ ہے، لا دے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ سرکہ ہے، وہ سرکے میں تبدیل ہو گیا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ تو ہمیں نہ کسی کو حقیر سمجھنا چاہیے، مجلس میں آیا ہے، مسجد میں آیا ہے، نہ معلوم کہ اس کا وہ لمحہ اس کے گناہوں کی تلافی کا لمحہ ہو۔ ابو بصیر کا نام آپ میں سے کس نے نہیں سنا؟ مصائب میں سنتے ہیں نا کہ امام کے پہلو میں بیٹھے ہیں کہ ابو بصیر کیوں نہیں رو رہے ہیں، سنا ہے نا؟ یہ وہی ابو بصیر ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ نے ان کو مستطیع کیا، ان پر حج واجب ہو گیا۔ جب حج واجب ہوا تو آج بھی یہ رسم ہے، لیکن اس زمانے میں تو بہرحال معصوم کا زمانہ ہے نا وہ، اور انہوں نے چار معصوموں کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے۔ ابو بصیر نے، بصرے کے رہنے والے، وہاں سے ان کو سفر حج پر جانا ہے، لیکن حج پر جانے سے پہلے ایک فریضے کو انجام دیا۔ محلے میں، علاقے میں جس جگہ کے رہنے والے تھے، ایک ایک دروازے پہ جاتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، یہ فلاں 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 فلاں۔ ایک دروازے پہ پہنچے، وہاں ہاتھ روک لیا، یہ جس کے گھر میں صرف گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، سارے گناہوں کی جڑ یہ ہے، سب میں فساد یہ برپا کرتا ہے، ساری شیطانیاں اس کی وجہ سے ہیں، سارے فسادات اس کی وجہ سے ہیں، اس سے کیا معافی مانگنی۔ بڑھ گئے آگے، رات گزر گئی، صبح کو ان کو جو ہے وہ حج کے لیے جانا ہے۔ اب یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے، لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو ان کو رخصت کرنے کے لیے شہر کے آخر تک آیا۔ آتے ہیں نا ہم بھی، اگر کوئی زیارت پر جاتا ہے تو تھوڑی بہت دور تک تو چھوڑنے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو ایئرپورٹ تک بھی جاتے ہیں۔ آگے بات ذہن میں، سارا شہر جو ہے ان کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچانک ان کی نگاہ پڑی کہ وہ جو گناہوں کی جڑ تھا وہ بھی ان کی سواری کے پاس دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ بڑھنے کے بعد ابو بصیر، میں اس لائق نہیں تھا کہ تم میرے دروازے پر آتے۔ ابو بصیر، میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ میرے، اچھا کیا آپ نہیں آئے، اچھا کیا کہ آپ نہیں آئے۔ لیکن جب مدینے جانا تو ایک تو میرے آقا سے میرا سلام کہہ دینا، اور یہ پوچھ لینا کہ کیا میرے جیسے گناہ گاروں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی راہ نجات ہے، کیا وہ بھی پلٹ کر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جناب ابو بصیر نے حج کیا، مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچے تو وہ سامان جو امام کو دینے کا تھا، کچھ تبرکات تھے، خمس کے پیسے تھے، ہر ایک چیز دے رہے ہیں، یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے، اور امام معلوم کر رہے ہیں کہ اور کچھ اور کچھ اور کچھ۔ جب سب کچھ دے چکے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس گناہگار کی تو بات ذہن میں بھی نہ رہی، جس کو اہمیت ہی نہیں دی انہوں نے۔ لیکن امام کہتے کہ ابو بصیر کچھ بھول رہے ہو، کم ہولا سب تو جو کچھ تھا کہ کسی گناہگار نے تمہارے ذریعے سے سلام کہلایا ہے، کیا اس کا سلام نہیں پہنچاؤ گے؟ ہاں مولا، آپ کو فلاں شخص نے سلام بھی کہلایا ہے اور یہ بھی کہلایا ہے کہ کیا میرے جیسے لوگوں کی بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ جاؤ ابو بصیر، اب جب پلٹ کر اپنے وطن جانا تو سب سے پہلے اسی کے گھر پر جانا اور اس سے کہنا کہ ایک وعدہ تیرے امام نے تجھ سے کیا ہے کہ تجھے جنت تک پہنچائیں گے، ایک وعدہ تو کر لے
کہ آج کے بعد گناہ نہ کرے گا۔ کتنی آسان ہے جنت، کتنی آسان ہے۔ اور یہ وعدہ کون دے رہا ہے؟ جس کو آپ صادق کہتے ہیں، جو رسول کا بیٹا ہے۔ ایک وعدہ وہ ہم سے کر لے، ایک وعدہ ہم اس سے کرتے ہیں۔ وہ وعدہ یہ کرے کہ گناہ نہیں کرے گا، ہم وعدہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی شفاعت کریں گے، اس کو جنت تک پہنچائیں گے۔ ابو بصیر جو حج سے واپس آئے، سب سے پہلے اب یہ مجمع جو ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا، یہ دیکھ رہا ہے نہ ان کے گھر پر نہ ان کے گھر پر، اور وہ تو بہت بڑے عالم دین ہے، نہ ان کے گھر پر، اور آپ جو ہے آپ کی سواری اس گناہ گار کے دروازے پر جا کر رکی۔ کہ امام نے تیرے سلام کو قبول بھی کیا، تجھے جواب سلام بھی پہنچایا، تجھے جواب سلام بھی پہنچایا، اور کہا ہے کہ ایک وعدہ تو کر لے، ایک وعدہ میں کرتا ہوں۔ تو وعدہ یہ کر لے کہ گناہ چھوڑ دے گا، وہ وعدہ یہ کرتے ہیں کہ جنت میں پہنچائیں گے۔ بات ختم ہو گئی، امام کا پیغام پہنچا دیا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ 6 مہینے گزر گئے۔ اب جو مجھے خبر ملی تو پتہ چلا کہ وہ علیل ہیں، بیمار، اور کئی روز سے تو ان کو غشی کا عالم ہے۔ یہ ان کی عیادت کے لیے گئے، سرہانے جا کر بیٹھ گئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ تمام حکما اور اطباء نے یہ بتایا ہے کہ اب ان کا واپس آنا مشکل ہے، یعنی وقت قریب ہے کہ اب یہ پتہ نہیں کس وقت اس دنیا سے گزر جائے۔ دلاسا دے کر، تسلی و تشفی دے کر ابو بصیر ان کے سرانے سے اٹھے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ یہ جو غشی کے عالم میں تھا، اگر اب آپ کی زبان میں کہوں وہ جو قوما میں تھا، وہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا، اٹھا۔ ابو بصیر جاتے کہا ہوں یہاں آؤ۔ اب یہ گھر والے بھی سارے خوش ہو گئے۔ وہ آدمی کہ جس کا امکان ہی نہیں تھا کہ یہ واپس آئے گا، بیٹھ گیا اٹھ کر۔ ابو بصیر یہاں، آپ کے امام نے جو مجھ سے کہا تھا، 6 مہینے ہو گئے مجھ کو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ان کی مرضی کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، اور یہ میں غشی میں نہیں تھا، یہ تمہارے امام کا وعدہ تھا کہ مجھے جنت کی سیر کرا رہے تھے۔ ارے انسان ارادہ تو کرے، مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں ایسی ہستیاں ہیں ہمارے پاس جو زندگی میں جنت کا نظارہ کر دیں گے۔ یقین نہ آئے تو کربلا میں دیکھو، امام حسین نے ہر ایک اپنے ساتھی سے کہا یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ ان کے دروازے سے متمسک ہو جاؤ۔ ان کو اگر ہم نے قرآن اور امام کو ساتھ ساتھ اگر سمجھا ہے تو ہمیں نہ کبھی علم کی پریشانی ہوگی، نہ ہمیں شفاعت کے لیے جو ہے وہ مجبور ہونا پڑے گا، ہمیں کوئی جو ہے وہ دنیا کا خوف نہیں ہوگا اگر ہم اس دروازے سے متمسک رہے۔ ان لوگوں کی ہم نے پیروی کی۔ قرآن مجید اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 ایسے علم کے سمندر ہیں، اور سمندر کہنا بھی جو ہے وہ خطا ہے۔ سمندروں کی کیا بساط ان کے علم کے آگے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے۔ یہ جو آپ فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسین کا صدقہ ہے کہ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج اذانیں ہو رہی ہیں۔ اور خدا کی قسم ہمیں احسان زینب کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کربلا میں یزیدی لشکر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد وہ تو شور مچا ہی چکا تھا۔ یہ تو بی بی کے خطبے تھے، یہ تو بی بی کے بیانات تھے کہ جنہوں نے مقصد حسین کو لوگوں تک پہنچایا۔ عزاداران مظلوم کربلا،
اہل حرم کا قافلہ جب کوفے میں پہنچا ہے نا، باب کوفہ پر قیدیوں کو روکا ہوا ہے۔ معلوم ہے کہ کوفے کے دروازے پر کس کا سر لٹکا ہوا ہے؟ ایک جناب مسلم ہے، ایک ہانی ابن عروہ ہے۔ عزیزوں، ایک بی بی اس قافلے میں سے اس سر کے نیچے پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد خوب رو رہی ہے۔ معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ جناب رقیہ بنت علی، جناب مسلم کی زوجہ، اور سر مسلم کے نیچے جا کر کہتی ہیں، اے مسلم، اے میرے والی و وارث، اے میرے سردار، یہ بتا دو میرے 2 بچے تمہارے ساتھ تھے، ان بچوں کا کیا ہوا؟ عجب نہیں کہ سر مسلم سے جواب آیا ہو، اے بی بی وہ میراہ حسین میں قتل کر دیے گئے، اجرکم اللہ۔ کوفے میں اہل حرم کا ورود۔ عزیزوں، جناب سکینہ کی پیاس کوئی بتا نہیں سکتا۔ میں نے اس بچی کو جس منزل پر دیکھا، پیاسا دیکھا۔ پانی آیا تو ضرور ہے، لیکن بچی کو پانی پیتے ہوئے کسی مقتل کی کتاب میں نہیں ملتا کہ سکینہ نے پانی کے آنے کے بعد پانی پیا ہو۔ شب عاشور شام غریبہ میں پانی آیا ہے، لیکن سکینہ اصغر کے لیے لے کر گئی۔ پانی آنے کی روایت ملتی ہے، لیکن پانی پینے کی نہیں ملتی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب یہ قافلہ بازار کوفہ سے گزرا، ایک کنیز کی نگاہ ایک بچی پر پڑی۔ جب اس بچی پر نگاہ پڑی جس کے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، جس کے کانوں سے خون رس رہا ہے، دوڑی ہوئی اپنے گھر میں گئی، اپنی بالکا سے کہا کہ بی بی، قیدیوں کا کوئی ایسا قافلہ آیا ہے جو بڑے بھوکے، بڑے پیاسے، بڑے مظلوم معلوم ہوتے، کیا آپ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے چلیں گے؟ کہ نہیں، میری شہزادی نے منع کیا ہے، کبھی بھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا۔ کبھی بھی کیا اجازت دیتی ہیں کہ میں ان میں ایک بچی ہے بہت پیاسی ہے، اس کے لیے پانی لے جاؤ؟ ہاں لے جاؤ۔ یہ کنیز خدا وہ پانی لے کر گئی۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہ میں نے اپنی شہزادی سے کہا، اجازت لی، پانی لے کر آ گئی۔ کہ جاؤ اپنی شہزادی سے کہو کہ جب تک وہ نہ آئے گی ہم پانی نہ لیں گے۔ یہ کنیز گئی اور جانے کے بعد اپنی شہزادی سے کہتی ہے کہ بی بی، اس نے جو ہے وہ پانی لینے سے منع کر دیا۔ کیا کہا ہے؟ کہ جا اپنی شہزادی کو بھیج، وہ پانی لے کر آئے گی۔ خدا کرے کہ یہ روایت میں پڑھ سکوں۔ جا اور جانے کے بعد اس قیدی سے کہہ دینا کہ میری شہزادی نے کہا ہے کہ اس سے اس کی شہزادی نے منع کیا ہے کہ اسیروں کے لیے ان کا تماشا دیکھنے کے لیے کبھی باہر نہ نکلنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ کنیز پیغام پہنچاتی ہے کہ جا اور جانے کے بعد اپنی شہزادی سے کہہ دے کہ تجھے تیری شہزادی نے بلایا۔ اب یہ دوڑتی ہوئی اسیروں کے پاس آ گئی۔ آنے کے بعد، اچھا یہ پانی اپنی بچی کو دے دو، بات بعد میں ہوگی، بچی کو پانی دے دو، لیکن جب تمہاری بچی پانی پی لے تو میرے لیے چند دعائیں کرا دینا۔ جناب سکینہ کے کوزے پر جناب زینب نے ہاتھ رکھ دیا۔ سکینہ، پہلے اس بی بی کے لیے دعا کر دو، کا بیان کر کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہے، خیریت سے واپس آ جائے،
بیوی نے اپنا جلا ہوا دامن اٹھایا، معبود تجھے ہماری غربت کا واسطہ، اس کا شوہر خیریت سے واپس آ جائے۔ کہا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرے بچے اس طرح سے یتیم و اسیر نہ ہو۔ عزادار و سکینہ نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا، معبود تجھے سکینہ کی یتیمی اور اسیری کا واسطہ، اس کے بچے اس طرح سے یتیم و اسیر نہ ہو۔ کہ تیسری دعا کیا ہے؟ کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام آیا، زینب بھی تڑپ گئی، سکینہ بھی تڑپ گئی۔ مدینے میں جا کر کیا کرو گی؟ کہ بی بی میرے آقا وہاں پر موجود ہیں، میری شہزادیاں وہاں پر موجود ہیں۔ کہ تو اپنی شہزادی کے نام تو بتا کہ تیری شہزادیاں کون ہیں۔ کہ خبردار، میری شہزادیاں اور کہاں یہ مجمع عام، میں اپنی شہزادیوں کے نام اس جو ہے وہ اس بازار کے اندر نہیں لے سکتی۔ کہاں یہ مجمع عام اور کہاں میری شہزادیاں؟ کہ کیا تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ ہاں ہاں، برسوں میں ان کی خدمت میں رہی ہوں، انہی نے تو مجھے قرآن پڑھایا ہے، انہی نے تو دین سکھایا ہے، انہی نے تو جو ہے یتیموں پر شفقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا ام حبیبہ تو نے زینب کو کہاں پہچانا؟ عزاداران مظلوم کربلا، ام حبیبہ نے بی بی کو دیکھا، غش کر گئی۔ ایک مرتبہ وہ پانی جو سکینہ کے ہاتھ میں تھا ام حبیبہ کے چہرے پر چھڑکا گیا۔ پہلی بات جو ام حبیبہ نے کہی وہ یہ تھی کہ بی بی یہ بتا دو کہ عباس کہاں ہے؟ عباس موجود نہ تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے اشارہ کیا، دیکھ وہ نیزے پر حسین کا سر، وہ گھوڑے کی گردن اور سر عباس۔ ام حبیبہ تڑپ گئی، واہ غربتا، واہ حسین، واہ حسین، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء وعبیہا وبعلہا معبود حسین مظلوم کے عزادار ہیں، ان کی وجہ شریعہ کو پورا فرما، پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما، نونین اولاد بے اولاد ہم کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو پروان چڑھا۔ معبود ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں ملحق فرما۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں عزاداران سید الشہداء کی مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جہاں جہاں پر بھی انہیں معبود عزاداری پر پابندیاں ہیں ان کو ختم کر دے، اور واسطہ محمد وال محمد کا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔